میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کو کیوں چھوڑوں؟ کون اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ میڈ ان پاکستان کہہ رہے ہیں جو آرام سے جا سکتا ہے، کہیں بھی سیٹل ہو سکتا ہے۔ میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہماری اس چھوٹی سی ہسٹری میں پاکستان نے کب مشکل وقت نہیں دیکھا؟ ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، ناٹ چلو جی ہماری پڑوسی ملک کے اندر اب یہ ہو گیا تالیاں، ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یہ ہو گیا تالیاں، چاند پہ چلے گئے وہ لوگ، آپ چاند پہ چلے گئے تالیاں، او بھائی جائیں چاند پہ، کریں اپنے ناچ گانے، جو مرضی کریں، سانو کی میں اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے نہیں کہ مجھے ان سے کچھ پرابلم ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ہماری ضرورت ہے۔ زندگی میں ایک سمپل اصول ہونا چاہیے، عزت دو، عزت لو۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں پیسوں کے لیے کام نہیں کیا، اگر میں نے کام کیا تو اپنی ماں کو وہ شان دینے کے لیے کہ جو وہ ایک عورت سنگل پیرنٹ ہو کے ایک اتنے بڑے پولیٹیشین کو چھوڑ کے انہوں نے بڑا کیا، میری ماں اب اسی جگہ پہ آئے اور ان کا سر بلند ہو کیونکہ ان کا بیٹا اس سے بڑا ہے۔ 26 ملین پیپل آر بلائنڈ ان پاکستان رائٹ ناؤ، جس میں سے 25 ملین یعنی کہ 95% از کیوربل۔ That 25 million people میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہے، the entire population of Lahore and Karachi۔ ہم وہ کپڑے پہناتے ہیں جو HSY پہ، جو آپ کی شادیوں پہ آپ شہزادہ لگیں یا شہزادی لگیں۔ اوہو، شہزادہ ہے، اگر آپ شہزادہ اور شہزادی لگنا چاہتے ہیں HSY is your brand۔ اگر آپ کنیز لگنا چاہتے ہیں تو 120 میں لگیں اور جائیے۔ Our women of our country are strong and they are completely able to make up their own decisions of what they want۔ کسی کو چھوٹی شرٹ چاہیے، کسی کو لمبی شرٹ چاہیے، کسی کو لمبا دوپٹہ چاہیے، کسی کو سر کور کرنا ہے، کسی نے برقع پہننا ہے تو کسی نے ساڑی پہننی ہے۔ یہی تو مزہ ہے ہمارے اس حسین ملک کا کہ ہمارے اتنے طرح طرح کے لوگ ہیں، تو ہم کون کہنے والے ہیں کہ تمہاری ساڑی اچھی نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں پسند۔ ہر بندہ اسٹائلش ہے سر، ہر بندہ اسٹائلش ہے۔ جی السلام علیکم، عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جنہیں فیشن آئیکن کہا جاتا ہے، ویل ڈریسڈ، ویل اسپوکن، فار ایور ہینڈسم، HSY۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اب تو ٹھیک ہوں، خیریت سے سر؟ بس آتے آتے تھوڑا سا ایک حادثہ ہوا کہ میرا کہیں سر لگ گیا، تو اگر آپ آڈینس والے دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایک دم سے لگے کہ میرا سم گھومنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاگل ہو گیا، اس کا مجھے شاید چوٹ لگی ہے، مگر ادر دین دیٹ آپ نے سیف سائڈ لے لی ہے ویسے پوڈ کاسٹ سے پہلے۔ یہ میں نے دیکھیں جی، سیفٹی ہونا بڑا ضروری ہے، ٹو میک شیور دیٹ دیر از اے سیف ایگزٹ اینگل آؤٹ، کہ اگر میں کچھ غلط کہہ دوں تو اگر کوئی میرے دوست دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں غلطی سے کچھ کہہ جاؤں، یہ میری غلطی تھی نہیں، میری سر تو میرے ساتھ ہوا ہوا، اور میں اس کا سر گواہ بھی ہوں ویسے، آپ کہہ سکتے ہیں جو دل چاہے کہتے رہے سر۔ بس بالکل، اور جب میں اگر آپ کی کوئی بد تعریفی کروں اور میں آپ کو کہوں کہ I didn't mean it, I probably did, but because of the head injury I don't remember. Sir, congratulations first. Thank you. ابھی آپ کراچی فلم اسکول کے بورڈ آف ڈائریکٹر آئے، جی، تو it's a big news. It is a wonderful news also for me because مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتا تھا تو I wanted to be a storyteller. اور اسٹوری ٹیلنگ جو ہے، فیشن کیا ہے؟ فیشن بھی ایک اسٹوری ٹیلنگ ہے۔ ہم لوگ ایک کہانی بتاتے ہیں ایک سیزن کی، اور اس کے اندر جو آپشنس ہے کپڑوں کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف شاید اسٹائل اینڈ فیشن کے لیے، اور میرے لیے وہ کبھی اسٹائل اینڈ فیشن کے لیے تھا نہیں۔ میں اسٹائل اینڈ فیشن کے اندر اتنا بلیو نہیں کرتا ان دا وے کہ ٹرینڈس کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دماغ کے اندر جو میری جرنی تھی اس وقت، اس کی اسٹوری کیا ہے، اور میں ان کو کپڑوں میں کیسے دکھاؤں۔ ہم ساری زندگی بڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک اسٹوری بتاتے ہوئے، یو ٹیل یور سیلف اے اسٹوری، آئی ٹیل مائی سیلف اے اسٹوری، ایچ ون آف دیز پیپل دے ٹیل دیم سیلوز اے اسٹوری۔ ہماری کہانیاں ہی تو ہیں واٹ میکس اس۔ اب اگر میں وہ کہانی فیشن سے لے کے کسی اور میڈیم پہ نہ صرف سکھا سکوں مگر شاید کچھ سیکھ بھی سکوں، میرے لیے بہت ایک بڑا موقع ہے۔ وہ کہانی کیا تھی سر جو آپ 12 سال کی ایج میں جو آپ نے ہارڈ ورک اسٹارٹ کیا، وہ کنورٹ یہاں کیسے ہو گئی فیشن کی طرف آنا؟ دیکھیں، میں بڑی دفعہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ کہ کنورٹ کس سے ہوا، شروع کس طرح ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ چند پہلے ہمارے بیوٹیفل پاکستان کے اندر آئے دی پرنس اینڈ پرنسس آف دی یونائٹڈ کنگڈم، ہز رائل ہائنس پرنس ولیم اینڈ کیٹ مڈلٹن۔ سوری، میں اگر ٹائٹل رانگ کہہ رہا ہوں تو آؤٹ آف ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، میں کیونکہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو ایک کہانی بتائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں بتانا بہت ضروری ہے۔ کیا ہوا کہ وائی میرے پاس ہمیں آئی تھنک about 200-300 بندہ انوائٹڈ تھا ٹو دا نیشنل ڈنر جو ان کے لیے کیا، اور ادھر انہوں نے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ انہوں نے 10 لوگ ایسے سلیکٹ کیے ہیں جن کو وہ الگ ملنا چاہیں گے اور ان سے وہ ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔
Anyway, इन 300 की महफिल में बहुत बड़े बड़े नाम थे. मैं आपको बता नहीं सकता. अभी भी अपने दिमाग में मैं अपने आप को शेरू समझता हूँ. मुझे वो HSY टाइटल अभी तक मेरे अंदर दिल में नहीं है. मैं वो एक काम है मेरा, मगर अंदर आई एम स्टिल दैट 12-year-old बॉय जो फ्राइज एंड बर्गर्स बना रहा है एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड बेच रहा है. बिकॉज वो मेरी पहली जॉब ये थी. मैं 16 साल की उम्र को प्रिटेंड करके मैंने एक जॉब ली थी. मेरी वालदा सिंगल पेरेंट थी. पैसे हमारे पास थे नहीं, मुश्किल थी टू मेक एंड्स मीट. तो नौकरी तो करनी थी. तो मेरी पहली नौकरी थी कि आई यूज्ड टू बी इन द किचन फ्राइंग बर्गर्स एंड फ्राइज इन न्यूयॉर्क. एंड एक लाइब्रेरी में काम करता था. अब वो लड़का वो ही मैं हूँ अंदर से. तो जब उसको बुला लिया कि जब प्रिंस एंड प्रिंसेस को मिल रहे हैं, तो मैं तो आई वॉज वेरी नर्वस कि ये हो क्या रहा है. एंड ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स थॉट ऑफ कोर्स तुम्हें बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे. एनीवे कहानी क्या हुई कि वो आए मेरे पास. अच्छा, वो पता नहीं था पहले से? नहीं जी, किसी को नहीं पता था. उन्होंने वहाँ अनाउंस किया था द क्राउन हैज सेलेक्टेड 10 पीपल. उनमें से वाज आई थिंक 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे. मुनीबा मज़ारी थी. What a problem. हाँ जी, What a problem. 10 लोग 10 लोग 300 में से. आप 250 मिलियन में से. ओहो, है नहीं, पूरे पाकिस्तान में से. हाँ. ये मेरे लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है. एनीवे हमें प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि आप हाथ पीछे रखें, आप वो मिलेंगे आपसे, आपको मुबारकबाद देंगे, आप थैंक यू कहेंगे. अच्छा, मेरे अंदर एकदम से लाइक वो चाइल्डहुड शेरू बच्चा जो था, लाइक और ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. बिकॉज मेरे पास थी कहानी जो मुझे बतानी बहुत ज़रूरी थी, और वो एक्चुअली उन्हीं से इट हैड समथिंग टू डू विद देम. एंड बताता हूँ हुआ क्या. फिर एनीवे दे केम. आई थिंक आई वाज द 5th one और द 6th one स्टैंडिंग इन लाइन. एंड वो आए एंड एम्बेसडर साहब ने मुझे बुलाया कि योर हाइनेस तेरा अलार्म हो गया, मैं नेक्स्ट आ रहा है, मैं जाऊँ. उन्होंने कहा कि यू नो दिस इज़ HSY एंड he is responsible for building an industry when he came into the industry. But in his time of building the industry, he has also given a lot back. मैं philanthropy पर काफ़ी काम करता हूँ. अच्छा, मेरे दिमाग में आवाज़ ही नहीं आ रही थी. मैं बस अपनी इनको देख के सोच रहा था, अल्लाह मियाँ ये क्या हो रहा है, कहना बड़ा ज़रूरी है, कहना बड़ा ज़रूरी है. और मैं बोलना शुरू हो गया. I said, I'm so sorry, can I say something? They said, yes. I said, you know, I want to say that this visit of ours is much greater than जो आप समझ रहे हैं. And they said, एम्बेसडर साहब ने देखा कि क्या हो गया. And they said, how is that? And I said, जी एक्चुअली मैं शायद 4 साल का था, मे बी 5, जब मेरी वालदा यहाँ से मुझे लेके चले गई थी. और हम पहली जगह जहाँ गए थे वो था लंदन. और मैं उनके कंधों पे इन अ सी ऑफ पीपल, इतने लोग थे कि शायद मैं अगर गिनने की कोशिश भी करूँ, मैं इतना छोटा था, मुझे नज़र भी आया था, मगर मुझे लगा कि एक समुंदर है लोगों का. और हम सारे वहाँ थे और मैं अपनी माँ के कंधों पे था. और हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? एक कैरेज का. एक कैरेज गुजरेगी. अच्छा, उस कैरेज के अंदर मैं इमोशनल हो गया. In the carriage would be the most beautiful princess the world had ever seen. And we were all there. And it was your mother's wedding. It was Lady Diana's wedding. And I was on the streets of London and I saw that carriage pass back miles away and I was mesmerized. I said I was so mesmerized that I went back home. And then for years after, I would watch that wedding repeat over and over again. And I would try to understand, why is everyone so mesmerized? As a 5-year-old kid, you don't know what a princess is, what a prince is, especially when your mother is working 4 jobs a day. You don't have any idea. But you want to know what it is that the world stopped. उन्होंने तालियां क्यों बजाईं, किस चीज़ के लिए बजाईं. और मुझे लगा कि वो सिर्फ प्रिंसेस के लिए नहीं है, वो प्रिंसेस के ड्रेस के लिए हैं. और वहीं से मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने डिज़ाइनर बनना है. मेरी बड़ी बहन है, उनकी डॉल्स के ऊपर मैं सफ़ेद टिश्यू से वही जोड़ा बना के फॉर ईयर्स आई वॉज मेकिंग दोज क्लोथ्स अंटिल इन माई माइंड आई डिसाइडेड मैंने डिज़ाइनर बनना है. मगर डिज़ाइनर किस तरह बनूँ, ये तो एक पाकिस्तान में समझा जाता है औरतों का काम है. और जब आप एक लौते बेटे हों तो आपके ऊपर एक ना होते हुए भी एक प्रेशर होता है कि आपने लॉयर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, वरना आप किसी काम के नहीं. So I said, this happened, and I'm telling them that. Then this happened. I said, then I met with a car accident. I became blind. From 17 to almost a year and a half, I was blind in both eyes, and I got into the industry. I said, but your mother inspired me then.
I said, then what happened is, just want to let you know that in 1996, I had to go to fashion school and I couldn't afford it. I could not afford it. I didn't know what to do. And I thought, I won't do it because none of my family members will be accepting. And I said, that same year, Your Highness, your mother gave an interview on Panorama on BBC, where she said that she no longer wished to be queen. She wanted to be queen of hearts. So I said, یہ وہ عورت ہے جس کو دیکھ کے میں اتنا انسپائر ہوا ہوں اور یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے اپنی چاہت کے لیے میں یہ رائلٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اپنی اوتھینٹک زندگی جینے کے لیے. تو میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بنوں گا, میں بھی کروں گا. تو میں اسی انٹرویو کے بعد میں سیدھا گیا, میں نے فیشن اسکول کے اندر انٹری لی اور میں ہو گیا. ایسے وہی بات 1997 میں ایک سال بعد مجھ سے نہیں ہو رہا تھا بیکاز میں افورڈ ہی نہیں کر پا رہا تھا. میں 1997 کے اگست کے اندر آئی ڈیسائڈیڈ میں چھوڑنے لگا ہوں سب کچھ. آئی ایم گوئنگ ٹو لیو اٹ, اور میں نہیں کر سکتا. I said that year your mother passed away. And when your mother passed away, I thought, wait, this woman gave up her life and she lives no more. نہ وہ سانس ہے, نہ خون دوڑ رہا ہے, نہ وہ زندہ ہے. میں ہوں جیتا جاتا. Everything I have, I still have it. I still have this possibility. And I'm throwing in the towel when Allah has given me this ability to do this. I said, and the funny thing is today, آپ آئے ہیں, I'm marking 25 years in the business. And who is here to tell me that my worth is worthy? Her son. This for me is full circle. And I said, this moment is much bigger than you and me. So, yeah, it's great. That was an amazing story, sir. Yeah. شیرو کہیں یا HSY کہیں, یہ بتائیں پہلے تو آپ کو. HSY زیادہ تر لوگ مجھے کہتے ہیں. شیرو میرا نام دیا گیا تھا جب میں پیدا ہوا تھا. تو میرے والد صاحب جو بہت بڑے پالیٹیشین تھے, ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے وہ تھے مصطفیٰ کھر صاحب. ٹھیک ہے, ان کو گورنر تھے. ہاں جی, گورنر تھے اس وقت. ہاں جی, گورنر تھے. اور ان کو مصطفیٰ کو شیر پنجاب کہتے ہیں. تو میرا نام شیرو انہوں نے دیا. مصطفیٰ کھر صاحب نے. شیر کہہ کے شیرو ہوا. ہاں, شیر وہ شیر پنجاب تھے تو میں شیرو ہوا. میری والدہ کیونکہ مائی مام واز ویری, she traveled a lot, she knew the Shah of Iran very well, ان کو پرشین نیمز بڑے پسند تھے. تو شہریار مجھے نام انہوں نے دیا. اچھا, میرا نام حسن تھا نہیں. جب امی واز ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ دیٹ دس از اے پرابلمیٹک سچویشن بیکاز آف مائی ہارٹ بیٹ واز لو اینڈ دیٹ آئی مائٹ ناٹ سروائیو ڈلیوری. But when I did, امی اس وقت my mother's religious and even though ہم لوگ سنی ہیں مگر وہ بہت عزت اور احترام ہے ان کا for حضرت حسن حضرت عباس. and انہوں نے منت مانگی کہ اگر یہ بیٹا میرا پیدا ٹھیک ہو گیا, everything will be fine, تو میں ان کی برسیوں پہ جتنی میں دے سکتی ہوں میں دوں گی. اور میں پیدا ہوا. اچھا, مجھے اس بات کو کچھ پتہ نہیں تھا. اراؤنڈ 3 or 4 آف ایج مجھے خوابیں آنا شروع ہو گئیں. ایک ہی خواب آتی تھی کہ مجھے ایک عورت جو میں جانتا تھا کہ میری نانی ہے, میں بتاتا چلوں کہ میری نانی فوت ہو گئی تھیں جب میری ماں 7 سال کی تھی. تو مجھے ان کی نہ کوئی یاد ہے نہ ان کی کوئی پریزنس. مجھے پتا تھا خواب میں کہ وہ ہی ہیں, اور وہ مجھے لے کے جا رہی ہیں. ایک سڑک ہے, آگے روشنی ہے, اور وہ مجھے لیتی جا رہی ہیں, وہ رکتی ہیں, اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ تمہارا نام حسن ہے. اینڈ وہ میں بار بار اپنی امی کو یہ بات بتاؤں, اور امی سوچتی تھیں کہ مے بی آئی ایم کریزی. نانی کا اردو ادب سے ہی بڑا تعلق تھا. میری نانی بہت پڑھی لکھی تھی جی. میری امی کی جو گریٹ گرینڈ مدر تھی, شی واز دا فرسٹ مسلم لیڈی ڈاکٹر آف انڈیا. امی کے جو نانا تھے, ہی واز دا فرسٹ میئر آف لائل پور فیصل آباد ان 1920. ہماری فیملی, بوتھ میری نانی اینڈ دادی کم فرام ون آف دا موسٹ ایجوکیٹڈ فیملیز فرام the 19th century onwards. So education and adab and giving back to Pakistan. Hamari family is one of the first members of the Muslim League in India. We are one of the first chief justices. Everyone has been very well placed to do things in Pakistan. We are very proud Pakistani family. But وہ کس طرح بولیں گے اور کس لہجے میں بولیں گے اس کا تو مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا. میں جانتا تھا وہ میری نانی, اور میری نانی میری زندگی میں ایک دفعہ پھر بعد میں بھی آئیں گی جب I'll let you know that story. But anyway, انہوں نے مجھے کہا, اور یہ کہتے رہے until I was 13 سال کی عمر میں, کیونکہ میں باہر رہتا تھا. تو لوگ آپ کے پاس آ جاتی ہیں رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیسیجن کر سکیں. تو میں نے اپنی والدہ سے لڑا
اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایمانسپیشن کے رائٹس آ گئے ہیں, آپ نے اگر مجھے حسن نہ کہنا شروع ہوا نا تو میں جا رہا ہوں. نانی کی خواب نانی کی وجہ سے. اور 3 سال سے 13 سال تک مجھے خواب آتی رہی اسی پہ. اینڈ دین آئی چینجڈ حسن بھی ہو سکتا تھا, عباس بھی ہو سکتا ہے, لیکن حسن ہوا وہ حسن تھا حسن. اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی چینج مائی نیم ٹو حسن شہریار یاسین. اینڈ آئی ڈونٹ نو اس میں, کیونکہ میں ان چیزوں میں بہت سے لوگ بلیو نہیں کرتے, مگر میرا دل کہتا ہے مجھے بہت سکون ملا ہوتا اب جب میرا نام حسن شہریار ہو گیا اس کی نسبت کے شہریار یاسین. سکون تھا, سکون ہے. میں اپنے نام پہ بولتے ہوئے بھی میں فخر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں فیمس ہوں, میں فخر کرتا ہوں کہ مجھے اپنا نام خوبصورت لگتا ہے. مجھے اپنے حسن نام لگنے کے بعد تو میری چاہت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حسن کہیں. میرے دوست یار اینڈ جو لوگ مجھے اسپیشلی نہیں جانتے ہو میرے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو, وہ شروع کر کے بات کرتے ہیں بیکاز وہ سمجھتے ہیں فیملیئرٹی ہو گئی ہے. پسند ہے مجھے کہ لوگ مجھے حسن کہیں. تو یہ آپ کا آنسر. HSY میں نے کیوں رکھا؟ اچھا HSY اس لیے رکھا بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ حسن ایک بڑا خوبصورت نام ہے, ہمارا ریلیجس نام بھی ہے, اور لوگ ہمارے نام کو اسپیشلی باہر کی دنیا میں تباہ کر دیتے ہیں. حسن شواں پہ میں نہیں چاہتا. اگر میں مشیل کہہ سکتا ہوں, نتاشا کہہ سکتا ہوں, تو آپ حسن بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام کوئی تباہ کرے, تو مجھے بچپن سے یہ تھا کہ میں 3 لیٹرز رکھ لوں جو HSY آرام سے بول سکیں, اس کے نسبت کہ میرا نام تباہ کریں. لگ بھی کول رہا ہے سر. یہ آپ کو تو مجھے اس کا کولنس کا تھا ہی نہیں. میں جب بچپن چھوٹے, جب میں when I was working, آپ جب کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں نا, آپ کو کولنس کا کچھ نہیں پتا ہوتا. آپ کو بس پتا ہوتا ہے کہ روٹی کس طرح کھانی ہے, رینٹ کس طرح دینا ہے, اسکول کی فیس کس طرح دینی ہے. کولنس آپ سوچ نہیں رہے ہوتے. مگر ہاں اپنی عزت کا خیال سب کو ہوتا ہے, اور میری عزت میرے نام میں تھی. تو I didn't want anyone to mess up my name. So that's why I called myself HSY. لوگ مجھے پیار سے HSY ہر جگہ کہتے ہیں. I don't mind, یہ میری پہچان ہے. مگر میرے دوست یار مجھے شیرو کہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کہوں کہ حسن کہیں, مگر کوئی سنتا نہیں. ایکسیڈنٹ آپ کو بہت برا تھا, اس کے سائڈ ایفیکٹ تھے, آج تک ہے اس کے؟ ہاں, ہر چیز کے کوئی سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. میرا سائڈ ایفیکٹ طاقت ہے, مضبوطی ہے, صبر ہے, اور اس کے سادہ احساس ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. آپ اس سچویشن کو دیکھ لیں. اب اسی سچویشن میں ہم کرتے کرتے روشنی بند کرتے ہیں. سچویشن تو یہی ہے. روشنی بند رہی بس. دیکھیں جی, میری سائڈ آنا شروع ہوئی اینڈ اسٹارٹ کمنگ بیک کمپلیٹلی. اس میں کوئی 1.5 سال لگا, مگر کمپلیٹلی آؤٹ فار واز کوائٹ اے فیو منتھس. اینڈ اس وقت جو مجھے احساس ہوا, اور مجھے ابھی بھی ہے, اور جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ چیزیں یاد کراتا رہوں, بیکاز وہ چیزیں آپ کی کسی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ شاید آپ نے کچھ سیکھنا ہے, یا کچھ سکھانا ہے, یا کچھ کرنا ہے. تو مجھے لگا کہ یہ زندگی جو ہے, یہ اس کے اندر جو باقی سینسز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھیں that it was very difficult. آپ کو ایک چھپکلی چلتے ہوئے جو 10 فٹ دور ہو, لگتا تھا کہ آپ کی لٹرلی سر کے اوپر چل رہی ہے. آپ اپنی ماں کو روتے ہوئے سن سکتے تھے, چاہے وہ 15 کمرے دور کیوں نہ آپ سن سکتے تھے. آپ جب کوئی آتا تھا اور کوئی ملتا تھا مجھ سے, اور جس طرح وہ پہلا سانس لیتا تھا نا کہنے کے لیے کہ ہاؤ آر یو, آپ اس کے سانس کے اندر پکڑ سکتے تھے کہ یا یہ سمپتھی ہے, یا یہ ایمپتھی ہے, یا یہ بس ایک بس فیکنس ہے کہ بس آ کے بس کہہ گئے. آپ کو ان کی ہر سانس کے اندر ایک آواز سے کچھ اور آن ہو جاتے ہیں آنکھیں بند ہونے کے بعد. آپ ایک بھی سینس لینا, دوسری سینسز ہائٹنڈ ہو جاتی ہیں. ایک بھی آپ سینس لے لیں. اچھا, اس وقت وہ مجھے لگتی تھی کہ یہ میرے لیے قیامت ہے. اب کیا ہے کہ وہی سینس کی وجہ سے میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں, میں کیا بات ہے. اب ناؤ میں ایک بلائنڈ ہاسپٹل کے ساتھ کام کرتا ہوں, جو ہم لوگ فری آئی کیئر سروس دیتے ہیں. اٹس کالڈ LRBT, ان کا میں گلوبل ایمبیسڈر ہوں. اور میں ایک اسکول کے ساتھ کام کرتا ہوں جہاں بہت سے بچے جو دیکھ نہیں سکتے, ان کو ہم لوگ ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں. بہت کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر آپ. بہت زیادہ. مگر شاید یہ احساس مجھے کسی وجہ سے ملا. دیکھیں, اگر مجھے احساس نہ ہوتا میں اس لوکیشن پہ, اس ڈائریکشن پہ کیوں جاتا. میرے لیے ان کے لیے ایمپتھی نا, اور میں سمپتھی کے لیے نہیں جاتا. یہ ہر چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے, مگر اس کا ہاتھ تھامنا یہ ہمارا کام ہے, اپنا ٹو بی پرپز آف میرا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہی اس لیے کہ میرا یہ کام تھا, اور جس مرضی وجہ سے ہوا, کہ ہم وجہ جانتے نہیں ہیں. آپ نے اس کی وجہ خود نکالنی اور اس کو ایک پازیٹیو چیز میں لے کے آنا ہے. مجھے اب اس وقت
آئی فیل دیٹ میری لائف کی ڈائریکشن جو ہے کام کے علاوہ وہ یہ ہے کہ میں جتنی مدد کر سکوں. میں آپ کو نمبرز بتاتا چلوں, آپ لوگ حیران ہوں گے. پاکستان میں لوگ جو دیکھ نہیں سکتے ان کی تعداد 26 ملین ہے. 26 ملین 26 ملین پیپل آر بلائنڈ ان پاکستان رائٹ ناؤ, جس میں سے 25 ملین یعنی کہ 95% از کیوربل, مگر ان کے پاس نہ ذریعہ نہ انفارمیشن ہے کہ وہ کر سکیں. If 25 ملین پیپل, میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہے, دی انٹائر پاپولیشن آف لاہور اینڈ کراچی, اتنے لوگ بلائنڈ ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ہم اپنے ان بلائنڈ بچوں کو ریکارڈ کہاں گورنمنٹ کے ریکارڈ ہے؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جو پتہ ہی نہیں ہوگا جن کا. بالکل جانتے ہیں جی, سب لوگ جانتے ہیں. دس از ایکچوئل ریکارڈ, یو کین لک اٹ اپ اینڈ یو کین گو ٹو LRBT, وہ آپ کو سارے نمبرز آپ کراچی لاہور پورا اتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ بلائنڈ لوگ ہیں. اینڈ یہ کہاں ہیں؟ یہ ان سروس نہیں ہیں, یہ چھپے ہوئے. یہ ہم نے اپنے ان کو گھر سے نہیں نکالا. ہمارے ہاں یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اب ایک ڈسیبل بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا وہ بھیک مانگ رہا ہے یا وہ چھپا ہوا ہے. یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ انسانیت ہے کہ ہم لوگ ان کو ہیلپ کر سکیں. اگر آپ ان 25 ملین لوگوں کو کیور کر دیں اور آپ ان کو واپس سوسائٹی میں داخل کر دیں, آپ کی GDP اس ملک کی 1% یعنی کہ 950 بلین روپیز سے بڑھ سکتی ہے. 1%. What we are not doing is understanding that the real Pakistani in this country needs our help. And وہ آپ چھوڑ دیں, children with disabilities کی بھی تعداد لاہور اور کراچی کی پاپولیشن سے زیادہ ہے, اور ان کے لیے بھی کوئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیڈ آف دی اسمال لوکیشنز نہیں ہم کر رہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس کی غلطی اور اس کی غلطی, کہ میں جانتا ہوں کہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں, مگر ہم لوگ کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے سرفیس آف کولنس اینڈ سرفیس آف زمزمہ, کلفٹن, DHA, گلشن, ماڈل ٹاؤن لاہور, یہ وہ کہ نیچے ایک دیر از اے ہول اسپیس آف پیپل جن کی زندگیاں رکی ہوئی ہیں. میری زندگی بھی رکی ہوئی تھی. میری یہ زندگی نہیں رکی ہوئی بیکاز آئی ہیو بن گیون دس گفٹ فرام اللہ دیٹ آئی کین سی, اینڈ میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا. I want to be able to see if I can help in some way any of these organizations کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی وہ موقع, وہ ایک اپرچونٹی دیں. اینڈ میں تعریف ضرور کروں گا, آرگنائزیشن ہے ناؤ PDP, اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز لک اٹ اپ. ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, اینڈ LRBT. دیز آرگنائزیشنز, ان کو ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ, آپ دیکھیں ایک انسان کو آئی سرجری کے, فار ایگزامپل اگر آپ ایک گرون انڈیویجول آدمی ہیں اور آپ کو آئی سرجری کی ضرورت ہے, اس کی کاسٹ صرف اور صرف 8,000 روپے ہے. آپ ایک 8,000 روپے دے کے ایک انسان کی زندگی بچا سکتے ہیں, اتنا سا خرچہ ہے. اینڈ ناؤ PDP پہ آپ کے پاس اگر کمپنیز ہیں اور آپ چلا رہے ہیں, ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ایڈوکیسی کریں. پاکستان کے اندر ایک لا ہے کہ ہر آرگنائزیشن انکلوڈنگ یورز مسٹ ہائر 3% پیپل with disabilities. لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. آپ کو 3% لوگوں کو ہائر کرنا بیکاز اتنے ڈسیبلڈ لوگ ہیں. ہم لوگ جا کے آفیسز جا کے, بینکس پہ جا کے, CEOs کے ساتھ جا کے, کھانوں کے بعد ہم لا کے ان کو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں دکھاؤ اپنی لسٹ, کہاں ہیں تمہارے ڈسیبلڈ لوگ, اتنی اسپیس ہے, تمہیں کیا ان کو سکھانا ہے, یہ کمپیوٹر اسکل سکھانا ہے, میں سکھا کے بھیجتا ہوں. اور ہم پھر وہ ووکیشنل ٹریننگ کر کے ان بچوں کو پلیس کراتے ہیں. ایکسلنٹ, تو سکھا کے ہم بھیج دیں گے, آپ رکھ لیں صرف. ہم ان کو کچھ بھی سکھانے کے لیے تیار ہیں جو وہ ان کے اسپیکٹر آف لرننگ میں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بڑے پرنٹس ہوتے ہیں لائنوں والے, یہ ہمارے بچوں نے کیے ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے, وہ اگر ڈرا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو میوزک سنائیں, آپ ان کے ساتھ بولیں, کیونکہ ان کی آواز اتنی ایسی ہے وہ ایک ایک بیٹ کو پکڑ سکتے ہیں. کیونکہ آئی سیٹ آن سو مینی ڈفرنٹ بورڈز فیشن دس دیٹ دی ادر, ہم اسی کو پرنٹ بنا کے, اس کلر بنا کے بیچ کے اس بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ, کیونکہ ایک وقت میں کسی کی برڈن تھا, اب وہی بچہ ان کا ذریعہ بن گیا. اینڈ ٹو بی ایبل ٹو میک دم کیپیبل فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ, اس کا میجک ہے کچھ اور. ہاں, مجھے آج اپنی 30 سال کی سیلیبریشن کے بارے میں بات کرنا چاہیے, مگر میری 30 سال کی سیلیبریشن تو ہو گئی نا, وہ تو اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. اب آگے کیا ہے؟ آگے وی بسائڈس فیشن آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ مائی لائف ایز مچ ایز پاسبل کہ ہم یہ جو ملک ہے نا, اس کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو شاید سمجھتے نہیں ہیں, شاید ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے.
میں جانتا ہوں کہیں اور رہتے ہوئے بھی کہ یہاں آ کے جو ایک فرسٹ گریڈ سٹیزنشپ کی ایک طاقت ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے. آپ یہاں سے جتنے مرضی چلے جائیں برین ڈرین کر کے جی ہم دبئی جا رہے ہیں ہم لنڈن جا رہے ہیں, نہیں, آپ یہاں رہیں اور اپنا وقت دیں. اچھا یہ میسج میں ان لوگوں کے لیے جو جا رہے ہیں تیزی سے, دیکھیں جی تیزی سے اب اچھا جا بھی ہو رہے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ نہیں جا سکتا بیچارہ جس کو کچھ بھی نہیں ہے, وہ پھنسا ہوا ہے. پاکستان از آور ہوم, دس از آور ہوم, دس از آور ہوم, دس ویئر وی سٹ ہیئر. یور قصبہ, میرا قصبہ, کسی اور قصبے ہمارے گھر ہے, اور اس کو اگر ہم نے اس وقت ابینڈن کر دیا تو پھر ان کا کیا ہوگا. آئی فیل ناؤ از دا ٹائم ٹو ناٹ اونلی انویسٹ in its country, in its businesses, but in its people who need our help, the disabled, the people who cannot see, and bring them back into the space of life. تو اگر میرا کوئی بھی مشن ہے, ہم نے ایک مشن اسٹیٹمنٹ بنائی ابھی اپنی ٹیم پہ کہ ہم 30 ایئرس پہ کس پہ زور ڈالیں گے. ہم نے پہلے HSY پہ زور ڈالا کہ HSY ایک برانڈ ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ہمارا زور ہے کہ ہاں HSY برانڈ ہے, مگر ہمارا ریئل برانڈ ہے وی آر میڈ ان پاکستان. اینڈ ہم اب پش کریں گے میڈ ان پاکستان, ناٹ جسٹ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, میڈ ان پاکستان ہارٹس, سولز اینڈ اسپرٹس دیٹ وی مسٹ سیلیبریٹ. اچھا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ایزیلی موو کر سکتا ہے یہاں سے, اور کبھی آرام سے کہیں, وہ میڈ ان پاکستان کہہ رہا ہے جو آرام سے جا سکتا ہے, کہیں بھی سیٹل ہو سکتا ہے, بلکہ باہر سے ہی ہے اب ایزیلی جا سکتا ہے, اور بہت ایزی ہوگا وہاں پیسے بنانا اگر صرف پیسے بنانے ہیں تو. بہت آسان, مگر میں کیوں جاؤں, یہ میرا گھر ہے, میں اس گھر کو کیوں چھوڑوں. کون اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے, میں کبھی نہیں جاؤں گا. کبھی نہیں جائیں گے سر, یہ تو آپ موٹیویٹ کریں ان لوگوں کو جو جا رہے ہیں یہاں سے. میں موٹیویٹ ان کو کروں گا. میں آپ کو بتانا چلوں یار, اپنے والدوں سے, ہر پیرنٹ سے پوچھیں, میں کانسٹنٹلی دیکھتا رہتا ہوں ہماری اس چھوٹی سی ہسٹری میں پاکستان نے کب مشکل وقت نہیں دیکھا, کب مشکلات کا سامنا نہیں کیا, کب ہم نے پولیٹیشینس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی, کب ہم نے ان کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. بھائی آوازیں تو اٹھتی ہی رہتی ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں, سب سے ضروری چیز. اور دوسری چیز آپ یہ یاد رکھیں پاکستان کی پاپولیشن 50% سے زیادہ انڈر دی ایج آف 35 ہے. آپ کی ایک یوتھ پاپل نیشن ہے, اینڈ آپ کی پاپولیشن ہے 250 ملین, یعنی کہ 125 ملین بچہ اس وقت تیار ہے نیکسٹ پوزیشن پہ آنے کے لیے. آپ اس کے سر پہ ڈال دیں گے کہ تمہارا گھر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا. ہماری آواز, ہمارا نیریٹو, جو سٹوری جو ہم بتاتے ہیں دنیا کو, ہر جگہ کو, ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے پاکستان زندہ باد, پائندہ باد, ناٹ چلو جی پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں پاکستان کا جا رہا ہے. ہر وقت نیگیٹو. وی ہیو ٹو چینج دیٹ, وی ہیو ٹو چینج دیٹ. اینڈ ایون اگر ایک جگہ ہو, ہاں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت پوری اپنی کلیکشن کے بارے میں بات کر سکتا تھا, بتا سکتا تھا کس نے کپڑے پہنے, میں نے کتنے ایوارڈس جیتے, یہ ہوا وہ ہوا, میری بابا. مگر میں جانتا ہوں آپ کی آڈینس ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ بات سنیں جو وہ ان کو سننے کی ضرورت ہے. یار پاکستان میں ہر چیز پاسبل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں نے اسی ملک میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی کنڈیشنز میں ود کیا کہتے ہیں ریڈ ٹیپ اینڈ بیوروکریسی اینڈ دس دیٹ دی ادر, میں نے اپنی کمپنی شروع کی 2500 روپے سے. 2500 روپے. آج ہم زیرو ڈیٹ, زیرو لون, زیرو انویسٹر, زیرو پارٹنر پہ یہاں کھڑے ہیں, اور میں نے اسی ملک میں کی ہیں اپنی طاقت, اسی حالات میں, اور بار بار ملک خراب ہو گیا, ختم ہونے والا ہے اسی آواز کے ساتھ. کیونکہ دس از اے ریزیلینٹ قوم. آپ کبھی بھی اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ فخر سے کھڑے ہوئے, بیکاز یہ پاکستان ملک توڑنے والے بہت سے لوگ تھے اور بڑی دفعہ ہیں اور آتے رہیں گے, مگر ہم تب تک نہیں ٹوٹیں گے جب تک ہم اپنے بارے میں کانفیڈنٹ رہیں گے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک غلط چیز ہو رہی ہے, پاکستان آگے کچھ نہیں کرے گا, یہ ہماری اپنی آواز نہیں ہے, یہ ڈالی جا رہی ہے, اور اس کو نہ سنیں, اٹھیں. یاد رکھیں کہ آپ you're capable of anything. And I know a lot of people think that I'm crazy for saying this, but I kid you not. If I can do it, and if I'm the example of doing it, I must tell you that so can you. سر بڑا بلیو ہے آپ کا سیلف کانفیڈنس کے اوپر, ہمیشہ آپ کہتے ہیں, آپ کا ایک ورڈ ہے شروع سے سنتا ہوا آ رہا ہوں, سیلف کانفیڈنس. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے اندر لیک کرتا ہے پاکستانیوں میں؟ ہمارے اندر لیک نہیں کرتا, ہمارے لیک کرتا ہے کہ ہم دوسرے بچوں کو سیلف کانفیڈنس سکھاتے نہیں ہیں. ہمیں ان کو بچپن سے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا انی موٹی, بیٹا انی کالی, بیٹا یہ, بیٹا وہ, کانسٹنٹلی یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک سوسائٹی کے اندر ایک سچویشن ہے, مگر یہ ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے. ہمارا پرابلم صرف کیا ہے جو مجھے لگتا ہے, بیکاز لیک آف ایجوکیشن. ایک انسان ایک ٹالرنس نہیں سمجھتا, وہ اپنے بارے میں بلیف نہیں جانتا. مگر وہ اب ہم پرانے لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے, ہم کانسٹنٹلی یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے کیا کیا. ہم جو کریں گے وہ آگے چلے گا نا.
اب کیا ہے کہ جو انسان جس کی ہماری ریچ نہیں تھی, جو مے بی جیکو آباد میں بیٹھا ہوا ہے یا مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے, جو سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس آ گیا ڈیجیٹل فون, وہ سوشل میڈیا پہ, اب وہ وہاں سے سیکھ رہا ہے, اس کی سیلف کانفیڈنس وہ ہے. اب اس سیلف کانفیڈنس کے اوپر میں بتاتا چلوں کہ ہماری پڑوسی ملک کے اندر اب یہ ہو گیا تالیاں, ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یہ ہو گیا تالیاں, چاند پہ چلے گئے وہ لوگ, اب چاند پہ چلے گئے تالیاں. اور بھائی جائیں چاند پہ, کریں اپنے ناچ گانے, جو مرضی کریں, سانوں کی اپنے لوگوں کو تو پہلے تعریف کرو, اپنے لوگوں کے اوپر محنت کرو نا. ہمارے لوگ تو خوش ہوتے ہیں, ان کو ہماری میڈیا تباہ کرنا شروع ہو جاتی ہے, او شادی پر سے کر لی, اوئے ہوئے مارو مارو مارو. او بھائی رہن دیو یار, فوکس کرو, اپنا کام کرو, اپنا کام کرو, اپنے نوجوانوں کو کچھ سکھاؤ. کس چکروں میں کیوں انگیجمنٹ کے لیے کیا بکواسیں کر رہے ہو. اپنے وہ جو بچے بیٹھے ہیں اس کو کہو کہ بھائی یہاں بھی پاسبلٹی ہے, ایسے کمپٹیشنز رن کریں جہاں وہ لوگ اپنے آپ کو انکلوڈیڈ سمجھیں. ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو دوسرے لوگوں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بہت بلیو کرتا ہوں. آپ دیکھیں جی, میری کوئی ایسی ایشو نہیں ہے ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, مگر کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, ہم ان کی کیمپینوں کے اندر نہیں ہیں, وہ ہم کیمپینوں کے اندر کیوں ہوں. میں کیوں اپنی اس عورت کو دکھاؤں کہ جی کیا بات ہے سر, میں اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے نہیں کہ مجھے ان سے کچھ پرابلم ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. کیا بات ہے سر, اتنا اچھا بول لیتے ہیں, اتنا سچ کیسے بولتے ہیں سر, بڑا مشکل نہیں ہوتا. آپ تو اس پڑوسی ملک کو بھی جو ہے نا اتنا رگڑ رہے سکون سے. آپ کی جگہ کوئی بھی ڈیزائنر اگر ہوگا تو کہے گا یار میرے آرڈرز وہاں سے بھی آتے ہیں, تو نہ آئے یار, تو نہ آئیں. بٹ پاکستان زندہ باد. پاکستان میں میرے پاس اتنے لوگ ہیں, اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ ہم لوگ بالکل اپنے بزنس کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, مجھے ان کے لوگوں کی طرف سے کچھ نفرت نہیں ہے. آرٹ چلتا رہے, مگر زندگی میں ایک سمپل اصول ہونا چاہیے, ون سائڈ نہیں ہونا چاہیے. عزت تو عزت لو. ہم صرف دیتے ہیں سر. اگر مجھے عزت مل نہیں رہی, میں تمہیں عزت کس طرح ہماری صرف واپس آؤٹ بخشوں؟ گوئنگ انکمنگ نہیں ہے ہمارے پاس سر, وہاں سے انکمنگ نہیں ہے. ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں, وہ یہاں نہیں آنا چاہتے. میرے خیال سے ہمیں اتنی توجہ ہی نہیں دینی چاہیے. ہم توجہ دیں اس ملک کو. کیا امریکہ میں کانسٹنٹلی اب وہ کینیڈا کی باتیں کر رہے ہیں, کیا دبئی میں وہ کانسٹنٹلی قطر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا ہو گیا بھائی؟ ہم متاثر ہیں سر, امپریس ہوئے میرے خیال, بہت زیادہ انفلوئنس ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے. دیکھیں جی, میرے پاس یہ نہیں ہے کہ بھائی دلوں کے اندر جھانک نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا کہ وہ کیوں ہے متاثر, مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ انفارمیشن فیڈ کرتے جائیں کہ تالیاں ان کے لیے ہماری میڈیا سے, تو تالیاں تو بجائیں گے. میڈیا کی بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. میڈیا ایک واحد جگہ ہے جہاں انفارمیشن فریلی نکل رہی ہے. وہ کتابیں نہیں ہیں, وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے کچھ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انفارمیشن آ رہی ہے تو ہاتھ میں آپ کے, ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. اب اس انفارمیشن کے اوپر اگر ہم لوگ اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ نہ کر رہے ہوں, اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں, اپنی پرابلمس کو نہ صرف ڈسکس کر رہے ہوں, ان کی سولوشنز بھی ڈھونڈ رہے ہوں, ہم کہتے ہیں اس کی غلطی, ڈھک 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 بریکنگ نیوز, سو اینڈ سو ہیز ڈن دس. او بھائی ہو گیا نا, اب اس کی سولوشن بھی تو بتاؤ. اور تم نے کیا کیا خود؟ اگر ہم ڈر پیدا کرتے رہیں گے, کنفیوژن پیدا کرتے رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں, تو لوگ کیا سمجھیں گے. یہی اب میں ساری میڈیا ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا, میں جانتا ہوں کہ کانٹینٹ کریشن بڑا ضروری ہے. میں آج جو بھی ہوں, میں آپ کو بتاؤں, میں ہوں بیکاز آف میڈیا, بیکاز میڈیا نے میرا ساتھ دیا. مگر میں ایک ووکل انسان ہوں, میں جا کے ان سے گفتگو کر سکتا ہوں, میں ان سے بات کر سکتا ہوں, میں ان سے ایکسپلین کر سکتا ہوں. میرے پاس اللہ نے شاید مجھے ایک زبان بھی دی جو میں استعمال کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار یہ اس طرح ہے. جو بول نہیں سکتا, جو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ کے بارے میں, آپ کو ان کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. سو آپ کو بھی کہوں گا اور سب کو کہوں گا. بہت سارے تو ایسے بھی بول سکتے ہیں, بول نہیں رہے, سکون سے اپنے نوٹ چھاپنے لگے ہوئے. آپ تو بول رہے ہیں ایٹ لیسٹ. میں آپ کو بتاؤں, جو نوٹ چھاپ رہے ہیں ان کے بارے میں ویسے کچھ کہہ نہیں سکتا, بیکاز لوگ سب بہت ناراض ہو جاتے ہیں جو لوگ کامیاب ہوں کہ جی نوٹ چھاپ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم, اور ہم کیوں یہ آٹومیٹکلی پرزوم کریں کہ جو نوٹ چھاپ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے چھاپ رہا ہے یا نہیں چھاپ رہا. آئی ڈونٹ لائک دا بلیم گیم. میں بلیم گیم میں نہیں سمجھتا. آئی جسٹ بلیو ان دا پازیٹیو گیم, اینڈ آئی بلیو دیٹ جس کے پاس نوٹ ہیں اللہ اسے مبارک دے. دیکھیے جی, رزق اوپر کا لکھا ہوا ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اس کے پاس ہے تو اس کا اللہ نے لکھا ہوا ہے, اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو شیئر کرے اور لوگوں کا خیال کرے. اس کے علاوہ میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتا. جو نہ بھی کرے تو وہ اس کی چوائس ہے, لیکن آپ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ یار زندگی کیا ہے جی, کیا بات, چوائسیز ہے.
آپ کی چوائسیز ہیں. آپ زندہ اور صبح اٹھتے ہیں, آپ کے پاس ایک چوائس ہے, آپ نے سڑوے اٹھنا ہے یا آپ نے خوش اٹھنا ہے. آپ نے دیوار کے اندر لگ کے گر کے سب کے ساتھ لڑ کے کام کرنا ہے یا دیوار سے لگ کے اٹھ کے کام باتیں کرنا ہے. یہ چوائس ہے آپ کی, ہر چیز چوائس ہے. آپ نے گرین ٹی ایک ہارٹ شیپ کپ پہ پینی ہے یا آپ نے گرین ٹی کسی اور شیپ پہ پینی ہے. میں نے ہارٹ شیپ کا, بیکاز مجھے پسند آیا. سر ہمارے پاس بھی ہارٹ, سر آپ کی کتاب پہ تعریف کروں گا. تھینک یو سر. ہارٹ ٹو ہارٹ سر, ہارٹ ٹو ہارٹ پلیز, ہارٹ ٹو ہارٹ. شیئر سر. اس کو غلط نہ لے لیں, چائے ایسے نہ سر کہتے ہیں چائے کی جگہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے. آپ کا سر کچھ لگ رہا ہے, میرا چائے لگ رہی ہے. چائے گرین ٹی. میں تو آج پوڈ کاسٹ آپ کے برانڈ پہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ چینج ہو گیا کیونکہ میں خود بڑا انسپائر ہوں آپ کی تھاٹ سے سر. اچھا, اب آ جائیں سر تھوڑا سا برانڈ کی طرف بھی آ جائیں. یہ جو ہر گھر میں ڈیزائنر ہے, کیا کریں سر, یہ تو ہر گھر میں ڈیزائنر بن گیا, اور ایچ ایس وائی کے برانڈ تو ہر جگہ مل رہے ہیں, چھاپے لگ رہے ہیں اور مل رہے ہیں, سستے مل جاتے ہیں. وہی کاپی ایچ ایس وائی کی ڈیزائن کی مل جائیں, کوئی بات نہیں جی. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ڈیزائنر بنے, ہر بچے کا حق ہے کہ وہ کچھ کرے. اور اگر وہ شروعات کرے گا, لیکن بری شروعات تو نہ کرے نا سر. اگر شروعات کرے گا چھاپتے ہوئے اور اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس کی ایک فیوچر ہے, تو 100 بسم اللہ کرے. مگر میں آج بھی اور شروع سے اپنی ٹیم کو ایک ہی بات کہتا آیا ہوں, چھاپوں سے مت ڈرو. جو ایچ ایس وائی لینا جائے گا وہ ایچ ایس وائی لے گا, اور جو کاپی لینا چاہتا ہے نا, وہ ہمیشہ اس نے کاپی ہی لینی تھی, وہ تمہارا کلائنٹ تھا ہی نہیں. اس کو کیٹر کرو جو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایکسپیرینس پہنے. اینڈ چھاپے کا کیا ہے, چھاپا آتا ہے ایز اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. بارش ہوئی, ہم بادل ہیں, بارش کاپی ہے, میں بنانے والا ہوں, تم چھاپنے والے ہو. جب تک تم نیچے چھاپ رہے ہوگے میں 15 اور بنا چکا ہوں. کیا بات ہے, کب تک رکھو گے میرے ساتھ؟ میرے پیچھے ہی رہو گے ہمیشہ, آتے رہو گے پیچھے. تو اور اپنی آئیڈینٹی نہیں ہوگی سر ان کی کبھی بھی. اپنے آپ کے اندر کبھی کانفیڈنس نہ لوز کریں کہ جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے, وہ ایک گفٹ کسی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ اپنا گفٹ یوز کر رہے ہیں ٹو کریٹ. اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں ٹو کاپی, وہ ان کا گفٹ ہے, آپ ان کو گفٹ کو رہنے دیں. میں نہ کہ میرے اتنے اسٹاف والے آ کے چلے جاتے ہیں یوز کر کے سمجھ کے, اور کہیں اور چلے جاتے ہیں اور چھاپنا شروع ہوتا ہے. میں آپ کو میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا, بیکاز میں جانتا ہوں کہ اس کا رزق اور میرا رزق الگ لکھا ہے. اس کو اگر اس میں اس کی جیت ہے 100 بسم اللہ. مگر میں ڈرتا نہیں ہوں. میرے ساتھ میرا ہنر میرے ساتھ ہے, اور اس کے سب سے بڑا میرے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے. کون مجھے روکے گا؟ اتنا زیادہ سر آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے. یہ بتائیے گا سر, آپ کے برانڈ کو اگر کوئی خریدتا ہے تو ہم یہ اس خمار میں رہیں, یا یہ ہمارے کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کا کوئی سرٹن پرسنٹیج کسی کے پاس جا رہا ہے. دیکھیں جی, کسی ڈیزرونگ انسان کے پاس جو نیڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارا جو بھی آپ ہمارے اوپر خرچتے ہیں, ہم لوگ اس کو بائی نمبرز کچھ نہیں کہیں گے کہ جی اب یہ یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے. آئی تھنک میرا پاسٹ should be very clear to people. We are the only company in our place of fashion جو philanthropic کام کر رہا ہے since 2003. From orphanages to schools to blind hospitals to etc. چاہے وہ آپ بتاتے نہیں بتاتے, لیکن ایک پرسنٹیج جا رہی ہے. ایک پرسنٹیج نہیں, ایک بڑی پرسنٹیج جاتی ہے. ہم لوگ میری ماں کا جو آج تک وہ میرے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے جو ان کی برسیوں پہ کرتے ہیں, وہی ہمارا رول ہے ان دا وے آف گیونگ بیک. میں اس پیسے کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ اس قبر میں کتنی جگہ ہوگی, میں کہاں رکھوں گا اسے, اور وہاں رکھ کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر میں نے اسی آمدنی کو, سب سے پہلے میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے میری ماں, کہ میری ماں کی ہر ضرورت پوری ہے. کیا میری ماں جو ہے وہ کوئین کی طرح رہ رہی ہے؟ وہ ماشاء اللہ سے 81 ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, مگر وہ ایک شہزادی کی طرح رہتی ہیں. اور میں جب, اور آپ کا پیس ہی یہی ہوگا. میرا سکون کیا, میرا ہر چیز, میری زندگی میری ماں ہے. کیا وہ شہزادی ہیں؟ اس کے علاوہ کیا جو میرا فیملی تو ہو گئی جب ان کو کسی کی ضرورت پڑی, مگر ماشاء اللہ سے اللہ نے میری فیملی کو سب کو اتنی طاقت دی ہے, ان کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ سب اپنے لیے کام کر سکتے ہیں. مگر نیکسٹ ہو گیا میرا کام کرنے والا, کیونکہ وہ بھی میری فیملی ہے. جو وہ ایک ٹانکا لگاتا ہے وہ میرے ساتھ ہے, وہ اس کا ہنر میری آمدنی ہے. ہم ان اینی وے اگر جو ان کی مدد کریں, چاہے میڈیکل ہو, چاہے ان کی فیملی ہو, چاہے ان کی ایجوکیشن ہو, چاہے ان کی دوائیں بننی ہو, یا ان کی ولیج کے لیے کچھ بننا ہو, میں اپنی طاقت نہیں دوں گا کہ یہ جو ایک گفٹ ہے یہ میری ماں کا ہے. یہ میری ماں خود ہی نکال لے گی پیسے, اور کہ بیٹا ایسی دیوار گر گئی ہے, اتنی شادی ہو رہی ہے, انہیں 2 کمرے بنانے ہیں, انہوں اسکول بھیجنا ہے, انہوں یہ کرنا ہے. ہماری ہمیشہ اسی وجہ سے ایک پرسنٹیج آف منی, چاہے میں چاہوں نہ چاہوں, امی فوراً نکال کے اس کا کچھ کریں گی, کیونکہ ان کے اندر ان کو سکون ملتا ہے. وہ کہتی ہے میرے لیے دلی سکون ہے.
اس کے علاوہ آئی فیل دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ جو ہمارے پاس جس کو ہم گنتے نہیں ہیں نا وہ ہے وقت. کچھ وقت جو ہے نا آپ کا وہ ایک بڑا لمیٹڈ وہ ایسٹ ہے. گھنٹے دن کے. میں شو مارنے کے نہیں کہہ رہا, آپ نے سوال پوچھا میں کہہ رہا ہوں, نہ میں کسی کو پروف کرنے کی ضرورت ہے. میرے لیے ہر مہینے وقت نکالنا کہ میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 انسٹیٹیوشنز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جا کے بولوں کہ ہوپ اینڈ پاسبلٹی کیا ہے. میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ہسپتال جاؤں اور جا کے دیکھوں اور سی ہاؤ آئی کین ہیلپ. ٹو مائی اسکول I gave at least 25% of my time of an entire month to make sure that I am doing. Time is your life. That 25% I can do holidaying. I can also be sitting in Dubai or in Singapore holding a bag or posing or something like that. But I choose that time for these things کیونکہ میں نے بھی سکون کی نیند جینی سونا ہے. وہ شاید پیسے سے آپ کو نہیں ملے گی, اب انہی کاموں سے ملنے والی ہے. کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا, مجھے یاد ہے جب ہم لوگ لٹرلی جب امی واز ورکنگ 4 jobs and there came a time جب ہمارے پاس لٹرلی کٹھے کھانے کا ٹائم کا کھانا ہی نہیں ہوتا تھا. جب آپ نے زیرو ٹیسٹ کیا ہو نا, آپ کو زیرو سے نہ ڈر ہوتا ہے, اور جب آپ کے پاس کچھ آ بھی جائے اس پیسے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں نے کبھی بھی زندگی میں پیسوں کے لیے کام نہیں کیا. اگر میں نے کام کیا تو اپنی ماں کو وہ شان دینے کے لیے کہ جو وہ ایک عورت سنگل پیرنٹ ہو کے ایک اتنے بڑے پولیٹیشین کو چھوڑ کے انہوں نے بڑا کیا. میری ماں اب اسی جگہ پہ آئے اور ان کا سر بلند ہو کیونکہ ان کا بیٹا اس سے بڑا ہے. یہ میری ہمیشہ زندگی میں رہی ہے. اب وہ میں نے قائم کر لیا ہے اور میں کرتا بھی رہتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. اور کیونکہ یہ کرتے کرتے آئی تھنک, میں جانتا نہیں ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کے دل بھی جیتے ہیں. پاکستان کے نئی جنریشن جو ہوتی ہے مجھے اتنا لکھتی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ میری رسپانسبلٹی کہ میں ان کو بھی ایک کرتا ہوا نہ صرف دکھاؤں مگر سکھاؤں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک واحد برانڈ ہے جہاں ہم اپنے اسٹوڈیو کے اندر 3 مہینے کی فری مینٹورشپ پروگرام دیتے ہیں. ہم 20 بچوں کو لیتے ہیں, آدھے جن کی ایجوکیشن ہے فیشن میں اور آدھی جن کی کوئی ایجوکیشن ہے ہی نہیں, وہ اپنی سی ویز بھیجتے رہتے ہیں. ہم 3 مہینے لگا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں فری میں. ہاؤ ٹو ڈیزائن, ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ہاؤ ٹو ڈو فائنینسز, ہاؤ ٹو ڈو پروڈکشن, ہر چیز سکھا کے ہم ان کو مارکیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں. بیکاز اس وقت آر جاب isn't necessarily to keep rising, it is to take everyone with us. So I'm trying to do the best I can and اللہ میاں مجھے اتنی طاقت دے, اتنی صحت دے کہ میں اور کرتا رہوں. مطلب یہ ہے کہ ہم برانڈ نہیں لے رہے, ساتھ ساتھ کاز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ برانڈ لے رہے ہیں, کاز میرا اپنا ہے. آپ برانڈ لے رہے ہیں, کاز میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کاز میں بالکل ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ ساری آرگنائزیشن کے پاس جائیں اور دیکھیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں. آپ ایبسلیٹلی کر سکتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بائی بائنگ مائی برانڈ یو آر ڈوئنگ دس. دس از مائی رسپانسبلٹی. میں خود کرتا ہوں, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں, اور نہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کے اوپر اب کہہ رہا ہوں کہ میری کاسٹ ہے. ہماری کاسٹ ہے کیونکہ ہم ہیں ایک برانڈ, and that's what we charge. ہم آپ کو we are making no excuses about it, but what I do with that is my problem and in my responsibility. and آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ ہم یہ کرتے ہیں. سر تھوڑا چینج کرتا ہوں, بتائیے ایکٹنگ کی طرف کیسے آ گئے؟ غلطی سے. کیسے ہوئی غلطی سر, کس نے کروائی آپ سے؟ بلیم کروں گا میں صنم سعید کو اور محب مرزا کو. اچھا, ایکٹنگ کا مجھے لوگ شاید جانتے نہیں ہیں. مجھے میں کرتا, آئی واز a theatre actor in A levels and a very good theatre actor. I won best actor twice. میں نے بہت بڑے پلیز کیے ہوئے ہیں, from musicals like West Side Story to Shakespeare to Urdu theatre. Because اس کے بعد میں بات نہیں کرتا تو شاید جانتے نہیں, میں نے 3 سال تھیٹر کیا ہوا ہے اینڈ سیریس تھیٹر. آپ کے کراچی میں تو تھیٹر تب تھا نہیں زیادہ, لاہور میں تھا, تو میں نے بہت زیادہ اس پہ کم محنت کی بھی تھی. مگر اس وقت میرے پاس 2 چوائسیز تھیں, بیکاز میں تب ینگ تھا, تو یا میں ایکٹنگ کی طرف جا سکتا تھا یا میں فیشن کی طرف. دونوں چیزیں نہیں کر سکتا تھا بیکاز آئی ڈنٹ ہیو انف, اس وقت تب محنت بہت کرنی تھی. سو آئی لیفٹ ایکٹنگ اینڈ آئی وینٹ ٹورڈز فیشن. بٹ سارے میرے دوست جو مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ تھیٹر پہ تو ہی واز ویری ویری گڈ. جب ٹیلی ویژن ہوا, جو ٹاک شو ہونا شروع ہوا ٹونائٹ ود HSY, اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ آئی لیٹ اٹ گو. اینڈ دین جب مووی آفر ہوئی فرام صنم اینڈ محب, دے آفرڈ مووی ناٹ ٹو می, آئی تھنک جسٹ بیکاز ایسے ان کو شاید معلوم تھا کہ یہ تھیٹر کر چکا ہے, مگر مجھے اس وقت ڈر تھا بیکاز ناؤ اب میری بہت لمبا گیپ آ گیا تھا.
اور پہچان بھی آ گئی تھی آف HSY. مگر میری ماں نے مجھے ایک چیز کہا جو مجھے آج تک بہت امپورٹنٹ لگی. جب میری والدہ بہت بیمار ہوئی ان دنوں میں تو انہوں نے کہا کہ یہ تم دیوار دیکھ رہے ہو, اچھا ان کی دیوار کے اوپر نا میرے سارے ایوارڈس لگے ہوئے, ڈھیر سارے ایوارڈس, اینڈ میں گنتا نہیں ہوں مگر میری ماں کو بہت شوق ہے کہ ان کا بیٹا ہے. تو میری ماں لیٹی ہوئی بستر پہ, ان کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہ ٹھیک نہ رہیں, تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ایوارڈس کتنے لگے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ماما میں نہیں جانتا. کہتی 36 ایوارڈس لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا واہ. تمہیں پتہ ہے کس کو یاد رہے گا؟ یا میں نے کہا کس کو؟ میں نے کہا کسی کو بھی نہیں. No one's going to remember what you did. The only thing جو لوگ یاد رکھیں گے وہ ہے تمہارا اخلاق, کہ تم پہلے 5 منٹ پہ ان سے کس طرح پیش آئے. تو اگر تم اس چیز پہ چلو گے تو ان ایوارڈس کے اوپر تم فلم کے لگاؤ, تم ڈائیونگ کے لگاؤ, تم راکٹ سائنس کے لگاؤ, جو مرضی لگاؤ, اپنی زندگی کو بھرو ان چیزوں سے جس سے تم خوش ہو گئے. میں نے امیڈیٹلی فون کیا, میں نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں. میں نے کہا میں کیوں ڈروں, لوگ کہیں سو کہیں, مجھے ہمیشہ شوق ہے, میں کروں گا فلم. اور میں نے کرنا شروع کر دی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اس طرح کے اور ڈھیر سارے اور شوق ہیں اور میں سارے پورے کروں گا چاہے کچھ بھی کہیں لوگ. بیکاز لوگ یہ جب مجھے آخرت پہ کہیں جو آ جائیں اور کہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا یا برا تھا, میں صرف اس میں انٹرسٹڈ ہے. وہ here lies a great designer, no one will remember. Here lies a man who was nice to you and who did things. وہ زندگی کے ایکسپیرینس صرف میں یاد رکھوں گا نا, کیوں نہ بھروں میں. اور شوق پورے کر رہے ہیں سر بھرپور طریقے سے. کوئی ایسا شوق نہیں ہے جو میں پورا نہیں کروں گا. وہی باقی ہیں سر, بہت ہے. ویسے آپ نے بہت کچھ تو کر لیا ہوگا سر. نہیں جی بہت کچھ باقی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے سر. ایک شو آتا تھا آپ کا, ہم تو بہت زیادہ دکھتے تھے اسے, آپ سے انسپائر ہو کے ہم نے بھی شو شروع کیا. بڑے لوگ اتنا اچھا بولتے ہیں آپ. تو یہ کیا کر رہا سر؟ اب ہم تو انتظار کر رہے تھے, بیچ میں بڑا بریک آ گیا لمبا چوڑا, کیا کیا 5 سال لوگوں نے تو کرن شروع کر دیا تھا. میں نے وہ HSY. ہاں نہیں, کرن نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ کرن کہہ رہے تھے. میں نے کہا تھا کرن سے کہ اور کسی اور سے بھی کہیں گے. سب سے پہلے تو جانی کارسن, جیمی فیلن, ان کے شوز دیکھیں نا, ہم سارے کاپیز ایکچولی ان کے کرتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پڑوس کے ہیں اور ہمیں حالانکہ اس سے بہتر شو کر رہے تھے آپ. بڑی مہربانی. وہ شو کا صرف کیا ہوا کہ ہم لوگ 5 سیزن کر رہے تھے, اس کے بعد کووڈ ہو گیا. کووڈ کے اندر جب 1 سال کا بریک آیا اس وقت میں نے مووی پکڑ لی. پھر جب واپس آنے کی ہوا ٹائم تو اس وقت مجھے پہلی سی محبت مل چکی تھی, جو میرا بڑا دل تھا, تو میں نے وہ کر لیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ابھی نئی فلم میں اجازت کی تو مجھے وقت نہیں ملا. ناؤ اف آئی کم بیک ٹو اے شو لیٹس سی. مگر ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے. آئی تھنک میرے خیال آپ کا شوق برا ہو گیا یہ والا بھی. شوق, مجھے بولنے کا شوق کبھی برا نہیں ہوگا. مجھے بولنے کا بہت شوق ہے, مجھے گفتگو کرنے کا بہت شوق ہے, تو شاید میں واپس کروں. مگر لائک آئی سیڈ, وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے پاس 24 گھنٹے ہیں, آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے. اس 24 گھنٹے میں جتنا فٹ ان کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں. فٹ تو بڑا رہتے ہیں سر. آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں میں انسٹاگرام پہ, تو آپ نے تو تباہی مچائی ہوئی ہوتی. کیسے رہتے ہیں سر؟ بریانی کو ہاتھ نہیں لگاتے کیا؟ قورمے کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ ہر چیز اگر آپ تھوڑی سی لاہوری اور مزے کے گھر کھانے نہ کھائے تو مشکل نہیں ہو جاتا. آپ ہمارے گھر تو ہیں, آپ ایسے کھانے کھلائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. مجھے کھانے کھانے کا بہت شوق ہے. فٹ کیسے رہتے ہیں سر؟ ایکسرسائز کرتا ہوں. یہ جان کتنا برن کرتے ہیں سر؟ 2 دن آپ صبح اٹھ کے اٹھتے ہی میں ٹریڈ مل کے اوپر آئی رن فار 30 minutes, اینڈ اس کے بعد شام کو آفس کے سیدھا بعد آئی ورک آؤٹ فار 45 minutes. دیٹس آل یو نیڈ. یہ نیڈ ہے سر, سب کی کرتے ہیں, سب کو کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو زندہ نہیں, اگر نہیں رہیں گے تو ایک وہ زندگی نہیں جی سکیں گے جو آپ کی آپٹیمم لائف ہے. زندگی کا ہر دن آپٹیمم ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کی ٹیم کو کہہ رہا تھا, صبح اٹھ کے آپ نے سوچنا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ میرا سب سے اچھا دن ہوگا. دن گیٹ اپ اینڈ میک اٹ ہیپن. نا خیالوں میں نہ گھوم رہے ہیں, کچھ کر کے دکھائیں. سر فیشن سینس لوگوں کا آ گیا اب تک یا نہیں ہے پاکستانیوں کا؟ یہ آپ ایک براڈ اسٹروک میں پورے پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. وہ دن اب جا چکے کہ ہم اتنی آپ تو کوشش کر رہے ہیں سر. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک سب سے خوبصورتی کیا ہے کہ ہم بڑے ڈائیورس ہیں. آپ کے گلشن والا جو ہے وہ کلفٹن کی طرح تیار نہیں ہوتا, اور جو کلفٹن والا ہے وہ گلبرگ کی طرح تیار نہیں ہوتا. گلبرگ والا جو ہے وہ راوی روڈ کی طرح تیار نہیں ہوتا, اور راوی روڈ والا ہے وہ کبھی راولپنڈی جیسا تیار نہیں ہوتا. ہمارے لوگ طرح طرح کے ہیں. ہمارے عورتیں, ہر بندے کا اپنا فیشن سینس ہے. Our women of our country are strong and they are completely able to make up their own decisions of what they want. کسی کو چھوٹی شرٹ چاہیے, کسی کو لمبی شرٹ چاہیے, کسی کو لمبا دوپٹہ چاہیے, کسی کو سر کور کرنا ہے, کسی نے برقع پہننا ہے تو کسی نے ساڑی پہننی ہے. یہی تو مزہ ہے ہمارے اس حسین ملک کا کہ ہمارے اتنے طرح طرح کے لوگ ہیں. تو ہم کون کہنے والے ہیں کہ تمہاری ساڑی اچھی نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں پسند. ہر بندہ اسٹائلش ہے سر, ہر بندہ اسٹائلش ہے. سر یہ مردوں نے کیا آپ کے ساتھ بگاڑا ہے سر؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے کپڑے کیوں نہیں بناتے سر آپ؟ ہاں اچھا, میں آپ کے سارے مرد آپ کے آگے پیچھے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کر رہے ہیں. ہمیں بھی جب آپ کو لیکچر لگائی ہی از کمنگ تو ان باکس آئے کہ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ ہم نے کیا کیا آپ کا.
آپ نے یہ کیا کہ آپ نے نالج ہی نہیں دیکھی. آپ جا کے پلیز ہماری ویب سائٹ دیکھیں. 50% آف آر کلیکشن از فار مین, آلویز ہیز بین. آئی ہیو ون مور اوارڈ فار مینز ویئر دین ناٹ فار مینز ویئر. اینڈ ہم آدمیوں کے لیے بہت کپڑے بناتے ہیں. آپ ذرا توجہ دیکھیے. زیادہ اس طرف عورتوں کی طرف ہوتے ہیں؟ نہیں جی, بالکل 50% ہے, بالکل 50%. تو یہ گیلان کا صحیح نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے. ہم ایک واحد ڈیزائنر ہیں جس سے شروع ہی مین اینڈ ویمنز ویئر دونوں کے ساتھ کیا تھا. اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہماری سیل اسٹیٹسٹکس بھی دیکھیں تو وہ بھی بالکل 50-50 ہیں. ہم سے آدمی اپنے لیے کپڑے نہ صرف خریدتے ہیں مگر بہت شوق سے خریدتے ہیں, بیکاز ہم ایک آدمی کی ڈریسنگ سینسیبلٹی کو پہچانتے ہیں. ہم جانتے ہیں, میں جانتا ہوں اور میری ٹیم بھی جانتی ہے کہ ان کے اوپر نہ صرف کیا سجے گا مگر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ کیا پہن کے نہ صرف ہینڈسم اینڈ اسٹائلش لگیں گے مگر وہ اپنی ماں اور بہنوں کے آگے کھڑے ہوئے عزت والے بھی لگیں گے. I think we are, and میں کھل دل سے کہوں گا, probably one of the best men's wear designers in this country because we understand the Pakistani. اچھا ایسا نہیں کہ جتنے جو پیسے دے رہا ہے جو چاہے بنائے بناؤ. ہمارا ہم جی اسٹچنگ ہاؤس نہیں ہے, ہم اورگا کمپلیکس کیا آپ کا ان کی مرضی نہیں چلنے والی. نہیں جی, ان کی مرضی اگر چلنی ہے تو بسم اللہ جا کے ماسٹر صاحب کے پاس جائیں, اپنا کپڑا لیں, کسی گلی میں جا کے اپنے کام کروا لیں, سو بسم اللہ کریں. آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم آپ کو اپنا ویژن دکھائیں گے اور آپ اسے خریدیں گے. اگر ہمارا ویژن آپ سے میچ نہیں کرتا, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, مارکیٹ میں 3000 اور ڈیزائنر, آپ وہاں چلے جائیں. مگر ہماری ویژن کیا ہے یہ میں بتاتا چلوں. ہم وہ کپڑے پہناتے ہیں جو HSY پہ, جو آپ کی شادیوں پہ آپ شہزادہ لگیں یا شہزادی لگیں. اوہو, شہزادہ ہے اگر آپ شہزادہ اور شہزادی لگنا چاہتے ہیں HSY is your brand. اگر آپ کنیز لگنا چاہتے ہیں تو 100 میں لگیں اور جائیے. سر مینٹل ہیلتھ پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈپریشن, انزائٹی پاکستان میں بہت زیادہ اب وہ بہت ایک بڑی جو اسپیس ہے جس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کر رہے, وہ ہے مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ از اے ریئل پرابلم. It is not a choice. It is something that happens to people. Trauma, pain happens to people. It happens to every human being. And ہم جب تک یہ conversation نہیں کریں گے کہ therapy لینا is okay, میں آپ کو آج سب کے آگے بتانا چاہوں گا کہ میں ہر ہفتے ایک therapist کے پاس جاتا ہوں. اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور بتانے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے, جس مرضی کی وجہ سے میں جاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے. جیسے میں اپنی ماں کا, آپ کو پتا, لوگ کہتے ہیں آپ کیوں اتنی بات کرتے رہتے ہیں, ماں کی کیوں اتنی بات کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی ماں کو پیار کرتا ہے. میں اپنی ماں کی سب سے زیادہ اس لیے بھی بات کرتا ہوں اس کے نسبت کہ وہ اس لائق ہے اس تعریف کی. ہمارے ہاں ایک ٹاکسک میسکولینٹی ہے, پیار نہیں اظہار کرنا. ماں کے پیار کے اظہار کرو گے تو ہم ویک لوگ ہیں. میں سالوں سال بات کرتا آیا ہوں اور اب لوگ کہتے ہیں کہ یار بیکاز تم اپنی ماں کی اتنی تعریف کرتا ہو, میں بھی کرتا ہوں. اسی طرح میں تھیراپی کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا. ہاں, آئی گو ٹو اے تھراپسٹ اینڈ آئی گو ٹو اے تھراپسٹ بیکاز جب تک میں نہیں جاؤں گا, میرے سارے جو پورے ہفتے کے زندگی کے ٹرامے جب تک میں ان کو ٹھیک نہیں کروں گا, میں آگے ایون کیل کیسے جاؤں گا. اٹ از اوکے ٹو گیٹ ہیلپ اینڈ اٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو سپورٹ دوز ہو نیڈ ہیلپ. اس کو برا مت سمجھیں. کیوں برا سمجھیں؟ آپ جب آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بخار میں جاتے ہیں, ہاں بالکل نہیں, اپنے آئس کریم کھانی ہے کیونکہ آپ کو اس کا دل کر رہا ہے کہ کچھ میٹھا اور کچھ ٹھنڈا کھا لیں تو رہیے. اسی طرح آپ تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کو دل کر رہا ہے کہ دماغ کی حالت تھوڑی سی ٹھیک کر لیں. واٹ از دیز کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اس بندے کو. ارے یار, ہم لوگ کب تک لوگوں کو جج کرتے رہیں گے سر؟ یہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے. میں سوچتا ہوں ابھی بہت سے اور سے ڈیزائنرز ویسے لوگ بھی ہیں جو کانسٹنٹلی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی بیشنگ کرتے ہوئے کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ارے بھیا, سب سے پہلے تو خود اپنے سینے میں جھانکو, اپنے بیک یارڈ میں دیکھو, اپنی زندگی میں دیکھو. کہتے ہیں ہی ہو از وداؤٹ سن شوڈ کاسٹ دا فرسٹ اسٹون. ہی ہو از وداؤٹ سن, رکھ دو اسٹون بیکاز یو آر آل ود دا سیم. ڈونٹ وری اباؤٹ ادر پیپل, وری اباؤٹ یور سیلف اینڈ گو فائنڈ ہیلپ ویئر یو کین. سر لاسٹ وومنس ڈے قریب ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس پہ میسج ہم آپ کا ریل بنانا چاہتے ہیں تو مجھے ایک میسج دیں. وومنس ڈے جی 8 مارچ کو ہے, اس لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹس میں ہمیشہ میرے دل کی بہت ہی کلوز ڈیٹ ہے 8 مارچ. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ خود جانتے ہیں. ہم کیونکہ میری والدہ نے مجھے نہ صرف پالا پوسا, وہ میری ہر چیز ہیں, وہ میری ماں ہیں, وہ میرے باپ ہیں, میری بہن بھی میری اسی طرح ہیں. یہ صرف میری نہیں ہے, میں جب ہر جگہ دیکھتا ہوں ہماری عورتوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم آج بھی سارے جڑے ہوئے ہیں. دے آر آر بیک بونس.
دعا کروں گا کہ آپ کو وہ عزت ملے جو آپ کو ہمیشہ ملنی چاہیے تھی، اور یہ دعا کروں گا کہ آپ کو موقع ملیں کہ آپ آ کے اٹھ کے وہ چیزیں کر سکیں، وہ چیزیں اکامپلش کر سکیں جو آپ کی ہمیشہ خواب تھی. ہم نہ صرف آدمیوں کا مگر ہم عورتیں اور آدمیوں سب کا حق ہے to be able to achieve the most important things. And I wish you nothing but the best. I celebrate you today. I celebrate you every day. May every day be 8th March.